اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنگ کے لیے جا رہے تھے، رات کا پڑاؤ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات ہم یہاں گزاریں گے، چٹیل میدان بالکل۔ کہا کہ کون آج رات پہرا دے گا؟ حضرت عمار بن یاسر اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اور؟ کیونکہ کم از کم پوری رات دیکھنے کے لیے تو 2 آدمی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اور؟ پھر عباد بن بشر ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارے پہرے داری پہ تمام لشکر اطمینان سے سوئے گا، اس واسطے نگرانی برابر کے رکھنا، تم غلطی نہ ہونے پائے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم اپنی نگرانی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ پھر لشکر سو گیا اور یہ 2 لوگ اکٹھا ہو گئے، عمار بن یاسر، عباد بن بشر۔ بالکل سہانا موسم، چاندنی رات، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور بہترین مناظر، پہاڑی سلسلے اطراف و اکناف کے، اور اس میں رات کا سما۔ ایسے تفریحی ماحول اور قدرتی ماحول میں انسان کو کیا سوچتا ہے؟ گانے گائیں، پاپ میوزک ڈالو، ناچو کودو، شراب کباب میں مست ہو جاؤ، یہی تو ہماری تفریح ہے نا جی۔ ہاں، موویز دیکھو، کوئی ننگی فلمیں دیکھو، ہاں یہی تو تفریح ہے ہماری اصل۔ ہم نے قرآن پڑھائی کا مزہ چکھا ہی کیا کہ ہم قرآن کی طرف راغب ہوں؟ ہم تو قرآن کو عبادت کہاں سمجھتے، مشقت سمجھتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے جو قرآن کو اپنے دل میں بسا چکے تھے، ان کی تفریح بھی قرآن تھی۔ عباد بن بشر اور عمار بن یاسر دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم پوری رات دونوں جاگنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم آدھی آدھی رات بانٹ لیں۔ تو عباد بن بشر نے کہا کہ بالکل ضرور بانٹ لیں گے ہم ایسے ہی۔ تو ایسے کرو کہ پہلے آدھی رات میں کون اور بعد کے آدھی رات میں کون؟ تو حضرت عباد بن بشر نے کہا عمار بن یاسر سے کہ آپ بعد والی اٹھا لیجئے، پہلے آدھی رات میں دیکھ لیتا ہوں، جب آدھی رات ختم ہو جائے گی میں آپ کو اٹھا دیتا ہوں، آپ آخری کی آدھی رات دیکھ لیجئے اور اس کے بعد ہم اس طرح پوری رات مکمل کریں گے۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی کیا ہے معاملہ دیکھے، کوئی بھی نازک ترین مرحلہ دیکھے، کوئی دشمن کے آہٹ محسوس کرے، آپ ضرور مجھے اطلاع کیجئے، یہ کہہ کہ وہ دراصل لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اب اکیلے عباد بن بشر رہتے ہیں۔ سما بڑا خوبصورت ہے، نیچرل سینریز ادھر ادھر، بہترین سما۔ حضرت عباد بن بشر کو یاد ہوتا ہے، ارے ایسے موقع پر تو قرآن پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو کیا مزہ ملے گا۔ وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، لمبی سورت سوچ کے شروع کرتے ہیں سورہ کہف۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر۔ پڑھتے 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 ایسے لگ رہا ہے کہ وہ دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس وقت ان کو۔ اللہ سے ہم کلام ایسے ہو رہے ہیں گویا کہ کیا ہے، جو مناظر اس میں دکھ رہے ہیں وہ بالمشافہہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ دور سے دشمن دیکھتا ہے کہ کوئی اسٹیچو ہے یا انسان ہے، یعنی کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ دشمن کی نظر پڑ گئی اس قافلے پر، قافلہ تو نظر نہیں آیا لیکن عباد بن بشر کھڑے ہوئے تھے تو وہ دشمن کا جو آدمی پہلے دیکھا تھا اس نے سوچا کہ یہ کیا سایہ ہے یا کوئی پتھر ہے یا کوئی انسان ہے۔ بہت دیر تک دیکھتا رہا، حرکت کوئی نہیں ہو رہی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی انسان کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کے من میں آیا کہ کوئی دشمن کا آدمی تو نہیں ہوگا، ہم کیوں نہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں۔ تو اس نے کمان سے تیر نکالی، تیر چڑھایا اور بازو کا نشانہ لگایا اور تیر دیکھ کے چھوڑا، سیدھے عباد بن بشر کے بازو میں لگا اور وہ اپنا ایک ہاتھ یہاں پر رکھ کے نکالے اور خون کو کیا ہے کچھ دیر کے لیے دبایا، پھر قرآن کی تلاوت جاری کر دی۔ اب یہ شش و پنج میں پڑ گیا، حرکت تو کچھ ہوئی لیکن اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ گر پڑتا یا بھاگ جاتا، لیکن کوئی حرکت ہی نہیں ہوئی، اسی جگہ کھڑا ہوا ہے۔ تو مجھے شک ہے کہ میں نے دراصل کسی چٹان پر تو تیر نہیں چلایا۔
قرآن کی ایسی تاثیر ہے کہ وہ قرآن ختم کرنا، وہ تہجد کے لیے جو تلاوت مختص کیے تھے اس سے کم پڑھنا نہیں چاہتے تھے، اس واسطے انہوں نے اپنے قیام کو نہیں توڑا، بلکہ تیر کھانے کے باوجود بھی وہ قرآن کو اور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے دوسرا تیر لگایا، وہ تیر بھی نکال کے پھینک دیا، پھر تیسرا لگایا، پھر وہ بھی نکال کے پھینک دیا، لیکن اس وقت تک اتنا خون نکل چکا تھا کہ کھڑے ہونا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے نماز کو توڑا نہیں بلکہ جلدی ختم کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر قاعدے میں بیٹھے، پھر اتحیات پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اپنے ہاتھ کو دباتے ہوئے عمار بن یاسر کے پاس آ کے کہا کہ اٹھو، دشمن مجھ پہ حملہ کر چکا ہے۔ حضرت عمار کی آنکھ کھلی، دیکھا تو یہ پورے خون میں لت پت ہو چکے ہیں۔ کہا کہ 3 تیر لگے ہیں، آپ 1 تیر لگتے ہی مجھے کیوں نہ آ کے اٹھا دیا؟ تو کہا کہ اللہ کی قسم میں تو نماز تک بھی مختصر کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ نگرانی کرو، اس واسطے میں نے جلدی جلدی کر لی۔ اصل میں 1 تیر میں نے ختم اس واسطے نہیں کیا، میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ سورہ کہف کو ختم کر کے ہی نماز کے رکوع کے لیے جاؤں۔ ایسی کیفیت ہمیں کبھی ہوئی؟ قرآن کی ایتی تاثیر کبھی بیٹھی ہے؟ ہاں، ہم تو نماز میں چھوٹی سی چونٹی کاٹ لی تو بھی کیا ہے، کھجاتے نماز میں ہیں بھی نکل جاتے اس۔ ہاں، بعض لوگ تو عادتاً ہی چھپ کے نہیں بیٹھتے، خالی بنتے یوں کھجاتا، پھر یہاں کھجاتا، پھر وہاں کھجاتا، پھر ایسا بنتا، پھر ادھر ادھر دیکھتا۔ بعد نماز میں فینا گنتے، مسجد میں کتنے فینا ہیں، کتنے لائٹاں ہیں، کہاں کون کھڑے ہیں، پورا دیکھتا، پھر نماز بھی پڑھتا رہتا۔ بعضوں کی 4 رکعت کی نماز 2 منٹ میں ختم ہو جاتی۔ ہاں، دوستہ میں بول کو چاہتا جاتے جاتے 2 منٹ کھڑبا نماز پڑھ لے کو آیا تھا، کتنی 4 رکعت 2 منٹ میں پڑھ لگاتا ہوں۔ نہ رکوع سجدہ برابر، نہ قوما برابر، نہ تسبیحات برابر، نہ قیام برابر، نہ شوق و ذوق، نہ خشوع و خضوع۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشیت ہی نہیں ہے، خشیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ نماز میں کہاں خشیت ہے ہمارے؟ خشیت تو اس وقت آئے گی نا جی جب تم جو پڑھتے ہو سمجھتے ہو، ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے کتنے سال سے نماز پڑھی؟ اللہ اکبر تو ذرا مشہور ہو گیا، سب بول سکتے ہیں، 2-3 بھی بول سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔